صدیقی صاحب لیٹس اسٹارٹ ود یور انالیسز آن دس. اگر یہ کہیں کہ واقعی جو ہمیں پاکستان کی سیاست میں جو سطحی باتیں نظر آ رہی تھیں، جو نعرے نظر آ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو للکارتے ہوئے بیانات تھے، وہ سب رک گئے ہیں کیونکہ یہ ایک ایشو ایسا ہے. لیکن کیا ہم لوگ سیاسی جماعتیں ہماری سیاستدان اس ایشو پہ ایک پیج پر آ چکے؟ یہ ایک بڑا ٹرکی سی بات ہے. بظاہر تو جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لگتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ہم نے بیرسٹر گوہر کے اسٹیٹمنٹ اور پھر سلمان اکرم راجہ کے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن وہ مشروط قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے. شبلی فراز صاحب نے آئی تھنک سینٹ میں جو کیا وہ احمد ولی صاحب نے غصہ نکالا. جی ہاں، تو وہ یہ جو ساری صورتحال ہے، ظاہر ہے وہ اختلافات بہت زیادہ ہیں اور ان اختلافات کی وجوہات دونوں طرف موجود ہیں. اب دیکھنا یہ کہ دونوں طرف سے اس کو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ کس طرح سے اپنی پبلک سپورٹ دیتی ہے. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جو سٹیٹمنٹ ہے سندھ کے اوپر کھڑے ہو کے، یہ بھی ایک، اور ادھر سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ایک اپنی اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ادھر بھی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. اور میرے خیال میں شاید اس پہ پرائم منسٹر اور دیگر جو ملاقاتیں ہیں وہ، اور میرا خیال یہ ہونا چاہیے پبلک اویئرنیس کے لیے. اور پھر دوسرا جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے مل کے، اور نئے پارلیمنٹ کا سیشن بلانا چاہیے، اس کے اوپر ایک متفقہ طور کے اوپر جو ہے وہ جواب جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ تو میرے خیال میں سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے، کیونکہ باہمی اختلاف جو ہے وہ اس سے پھر وہ اس طرح کے متفقہ فیصلے نہیں ہو پا سکتے ہیں کہ جن کو اون کرنا ہوتا ہے پھر آگے. کیونکہ یہ ایشو جو ہے یہ اب ختم تو نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کی ریپرکیشنز ہیں، نئی اسٹریٹجیز ہوں گی. کیا کہاں تک جا سکتے ہیں آپ کو، کہ پاکستان نے تو بڑا واضح طور پہ کہہ دیا، اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناب ہم اپنی پوری جو قومی طاقت ہے اس کے ساتھ ہم اس کا جواب دیں گے، کیونکہ اٹس این ایکٹ آف وار. بالکل ایسا ہے. تو اب یہ اس پہ جو ہے وہ بڑی آپ کو اپنے ملک کے اندر بھی استحکام کی ضرورت ہے، اور پھر دوسرا بین الاقوامی سطح پہ جو سفارتی کوششیں ہیں، ڈپلومیٹکلی جو دنیا کے اندر آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے اور وہ فورمز کے اوپر جانا ہے، اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح آپ نے کہا بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ آیا جو کہ اچھی بات تھی کہ اس معاملے پہ تمام جماعتیں یہ پیغام دیں، جو کہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ والی چیز تو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اب آپس کی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن اگر بھارت کی طرف سے جس طرح صدیقی صاحب نے کہا اٹس این ایکٹ آف وار، تو اگر وہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر تو سبھی اکٹھے ہوں گے. صدیقی صاحب اس پہ بتائیے گا یہ جو یکجہتی والا فارمولا ہے یہ کیا ہے؟ جیسے شوکت یوسف صاحب نے کہا 70% عوام ہمارے ساتھ ہے، عمران خان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو کیسے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ قوم آپ کا ساتھ دے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کچھ ایگزیجریشن بھی ہے. ابھی عارف علوی صاحب نے وہ UK کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، انہوں نے تو پتہ نہیں مقبولیت کہاں سے کہاں پر پہنچا دی تھی. شوکت صاحب تو پھر 70% پہ آ گئے. اور اس میں ریسنٹلی یہ بھی دیکھیے کہ عمر ایوب صاحب کا جو الیکشن کمیشن میں معاملہ تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، تو اب وہ اس کا فرانسک آڈٹ رکوانے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے. تو میں اب یہ دیکھیں نا کہ اگر تو کوئی الیکشن میں کچھ نہیں ہوا ہوا ہے تو پھر ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگلا تو جواب یہی آتا ہے نا، جیسے یہ کہتے تھے کہ 4 حلقے کھول دیں، تو پھر یہ عمر ایوب صاحب والا حلقہ جو ہے اس کے اگر فرانزک ہوتا ہے، کیونکہ 1,93,000 ووٹ ہیں، تو اب کھل جانا چاہیے نا ساری چیزیں. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. تو ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہونے. تو جہاں تک یہ یکجہتی والی بات ہے، جب تک میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے خول سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک تو یہ اسی طرح سے رہے گا. ادروائز تو وہ آٹا گوندے ہلدی کیوں والی صورتحال ہے نا جی. آپ پہلے کریں، وہ کہتے ہیں آپ پہلے کریں. لیکن حکومت کا تو رسپانس بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، وہ اس افیئرس کے اندر بھی ہیں. اب جتنی سپورٹ ہے نہیں ہے وہ اب دیکھ لیجئے. اگر آپ مختلف واقعات گنوانے شروع کریں، جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہو رہا تھا اور اس کے بعد جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، اپوزیشن کو بلایا گیا تھا، تو اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ وہاں نہیں گیا تھا. اور پھر جب کچھ ایکٹ کرنے کی بات کی گئی تھی تو پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا کہ میں پھر جنگ شروع کر دوں ان کے ساتھ. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ماضی کو بھلا کے
اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو پاکستان اس کا بھی ہے، تو پاکستان کے دفاع کے لیے ان کو اپنے اون پہ کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، لاسٹلی مجھے بتائے گا کہ کس طریقے سے وہ یونٹی حکومت کی طرف سے آ سکتی ہے؟ جیسے بھی حوالہ دیا کہ جناب آپ کو اپنے خول سے نکلنا پڑے گا، سو حکومت کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ ویری کوئکلی پلیز. سعدیہ دیکھیں، مجھے شوکت بھائی نے کہہ دیا کہ خیر میں نے کسی کو غدار کہہ دیا، کسی کو بالبتنی پہ شک کیا، ایسا نہیں کہا میں نے صرف یہ کہا کہ پاکستانیت کی بات کریں. انہوں نے جتنی بات کی وہ عمرانیت کی. میرا اعتراض یہی ہے، جب نازک صورتحال ہوتی ہے ملک کی، اس میں عمران خان آپ کو یاد آتا ہے ہم نے نہیں کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کے حوالے سے، ایک مصدقہ چوری کے کیس میں بندہ اندر ہے، ایک 70% مقبولیت کہتا ہے، ایک پیغمبروں سے اوپر لے جاتا ہے اس عمران خان کو، تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات جب یہ تھوڑا سا ایک پیچ ہے نا، اس کو گزر جانے دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں. لیکن جب ایک طرف سے انڈیا مسلسل لفظی گولہ باری ہر لحاظ سے آپ کا جنگ مسلط کر چکے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو عمران خان کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی. میں بالکل باہر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے باہر کی ہر قوم کو جب ان کے ملک کی بات ہوتی ہے، پھر انفرادی کسی شخصیت کے حوالے سے بات نہیں ہوتی، ملک کے لیے بات ہوتی ہے. ایسے حالات میں بھی آپ کو بالکل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بالکل ملک ہے، ریاست ہے، تو پھر ہم بھی ہیں اور پھر یہ سیاست بھی ہے. کوثر کاظمی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب، عبدالکریم صدیقی صاحب.